وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں جو عنوان دیا گیا ہے کہ میلاد اللہ نے منایا نہیں بلکہ منوایا ہے، یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے اور قرآن کی غلط تعویل، غلط تشریح اور غلط مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ یہ مولوی جو قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں وہ سورہ آل عمران کی 81 نمبر کی آیت ہے، اور یہ آدھی آیت سے پڑھتے ہیں، جہاں سے ان کو اپنا مطلب نکالنا ہے وہاں سے پڑھتے ہیں، اور جہاں پر کتاب کا ذکر ہے، حکمت کا ذکر ہے، اس چیز کو حذف کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں۔ جب یہ پوری آیت پڑھیں گے تب آپ کو اس آیت کا پورا مفہوم آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور سمجھ سکیں گے کہ یہاں پر انبیاء سے اللہ رب العالمین نے رسالت کی گواہی لی ہے۔ رسول پر ایمان لانا اور رسول کی مدد کرنا، اس بات پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے تو تمام انسانوں سے بھی عہد لیا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو تمام انسانوں نے عالم ارواح میں گواہی دی تھی کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین انبیاء سے عہد لے رہا ہے، چنانچہ وہ آیت شروع سے پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت سے دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ تب اس کے بعد اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کہ تم کو اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین گواہی لے رہا ہے، عہد لے رہا ہے، فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو۔ تو سب نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود بھی میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو اللہ رب العالمین اس طریقے سے یہ بات بتا رہا ہے اور اس بات پر انبیاء سے عہد لے رہا ہے کہ تمہارے زمانے میں کوئی نبی آ جائے تو اب تمہیں اس نبی پر ایمان لانا ہے جو تمہارے زمانے میں ظاہر ہو جائے، جیسا کہ متعدد احادیث سے ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میرے زمانے میں موسیٰ بھی آ جائیں تو موسیٰ کو میرے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہی بات قرآن کریم کے اندر کہی گئی ہے، لیکن اس سے غلط مطلب اور غلط مفہوم نکالا جاتا ہے۔ اس میں میلاد کا کوئی ذکر نہیں، اس میں 12 ربیع الاول کا کوئی ذکر نہیں، اس میں جھنڈی لگانے کا کوئی ذکر نہیں، اس میں جلوس نکالنے کا کوئی ذکر نہیں، اس میں نعت خوانی کرنے کا کوئی ذکر نہیں، اس میں ولادت منانے کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے 12 ربیع الاول کو میلاد منانے کا کسی بھی طرح کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کی آیت سے یہاں پر غلط مطلب نکالا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو خود بھی گمراہ ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں۔